إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء، رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء. رتلوه في قيام الليل دوما بالصفاء، واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفاء. بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا. يا الله محمد رسول الله، لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافة بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، یہ مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، جس کی آج دوسری جمعہ ہے۔ ربیع الثانی کا مہینہ اس اعتبار سے جانا اور مانا جاتا ہے اور مشہور ہے کہ اس مہینے میں سرتاج اولیاء حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس مہینے میں پیدائش ہوئی ہے، جو اولیاء کے سردار ہیں، قطب و ابدال کے سردار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ رتبہ عطا فرمایا کہ پوری زندگی میں
حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ مشہور واقعہ بچپن کا بعد میں سناؤں گا آخر میں، کہ اس موقع پر بھی جب جھوٹ بول کے خود بھی بچ سکتے تھے، اپنے پیسوں کی حفاظت کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ماں کی نصیحت پر عمل کیا اور سچ سچ بتا دیا۔ تو آپ کے سچ کہنے پر جتنے ڈاکو تھے، جتنے چور تھے، سب نے ڈاکو اور چوری سے توبہ کیا، اور وہ بھی وقت کے جو ہے بزرگ قطب ابدال بن گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ہزاروں نہیں سینکڑوں لوگوں کی ہدایت کا فیصلہ فرمایا۔ کئی لوگ گناہوں سے توبہ کر کے اسلام کے اندر، دین کے اندر داخل ہوئے اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دین میں کمال عطا فرمایا تھا، دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے خوب نوازا تھا۔ جب پڑھنے کی حالت آپ سنیں گے، پڑھیں گے کہ آپ کا جو زمانہ طالب علمی ہے، کہ آپ نے پتے کھا کر علم حاصل کیا ہے، پتے چبا کر 3 دن 4 دن ہفتے گزر جاتے تھے، آپ کو کھانا نہیں ملتا تھا، مجبور ہو کر بھوک مٹانے کے لیے پتے کھاتے تھے۔ ایک پردیس جہاں آپ پڑھنے کے لیے بغداد گئے تھے، تو بغداد میں آپ زمانے طالب علمی کا گزر رہا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس زمانے میں ایک آدمی جو ہے گاؤں کا، جیلان کا رہنے والا ایک آدمی آتا ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اس آدمی کو پیسے دے کر بھیجے تھے کہ میرا بچہ بغداد میں پڑھ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں پیسے دے دینا۔ تو وہ جیلان کا رہنے والا آدمی بغداد پہ آتا ہے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کرتا ہے، چونکہ ابھی طالب علم تھے، مدرسے میں پڑھ رہے تھے، کوئی نام نہیں جانتا تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جیلان سے ایک طالب علم یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے چونکہ امانت پہنچانی تھی، تو کئی دن تک جو ہے وہ آدمی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کرتا رہا۔ تو ان کے پاس جو خرچ کے پیسے تھے وہ خالی ہو گئے، اب بھوک برداشت کر رہے، پردیس میں ہے، اب وہاں کسی سے مدد بھی نہیں مانگ سکتے، کھانا بھی نہیں مانگ سکتے، تو مجبور ہو کر جو امانت عبد القادر جیلانی کی والدہ نے انہیں دی تھی، اس امانت میں سے کچھ کھانا خریدا اور مسجد میں آ کے بیٹھ گئے۔ اب مسجد میں وہاں پہلے سے نوجوان ہے، وہ دیکھ رہا ہے کوئی نیا آدمی جو ہے مسجد میں آ کے کھانا کھا رہا ہے، تو اس نوجوان کو اس کا کھانا دیکھ کر آس آ گیا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ آدمی مجھے بھی کھانے کے لیے بلا لیتا تو کتنا اچھا ہوتا، جو بھی ہو ہم کھا لیتے مل کے۔ تو اس نظر سے، اس ارادے سے، اس امید سے وہ نوجوان اس آدمی کو دیکھ رہے تھے اور تک رہے تھے کہ مجھے بھی بلا دے۔ تو وہ آدمی جب دیکھا کہ نوجوان برابر انہیں کے کھانے کی طرف دیکھ رہا ہے، تو اس آدمی نے اس نوجوان کو کھانے میں بلا دیا۔ تو کھانے میں بیٹھ گئے، تو کھاتے کھاتے خیر خیریت پوچھنے لگے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو کہا میں جیلان کا رہنے والا ہوں۔ تو کہا میں بھی جیلان کا ہوں۔ اچھا تو تم جیلان کے ہو؟ ہاں میں جیلان کا ہوں۔ یہاں کیا کرنے آئے؟ یہاں میں ایک کام سے آیا تھا اور وہ کام تو میرا پورا ہو گیا، لیکن جیلان میں ایک عورت نے امانت دی مجھے کہ بغداد میں ان کا بچہ یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہے،
اس کے خرچ کے لیے یہ امانت دی ہے. 10-12 دن تک میں تلاش کر رہا ہوں اس بچے کو، وہ نوجوان مجھے نہیں مل رہا ہے. تو پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام عبد القادر ہے. تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو نوجوان تھے رونے لگے اور فرمایا وہ وہی نوجوان ہوں جس کی تلاش میں آپ نکلے. 10-12 دن ہو گئے مجھے کھا کے، یہ کھانا نصیب نہیں ہوا مجھے. 10-12 دن کے بعد تم کھا رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا بھوک کی وجہ سے کہ شاید تم مجھے بلا. حالانکہ وہ آدمی جیسے ہی سنا کہ یہی وہ نوجوان ہے جس کی تلاش میں یہ نکلے، 10-12 دن تک بغداد میں کام ہو جانے کے باوجود بھی انتظار میں لگے ہوئے ہیں. تو رونے لگے. کیا بات ہے رونے؟ 10-12 دن تمہارے تلاش میں گزارتے ہوئے میرے خرچ کے پیسے خالی ہو گئے. آج بھوک برداشت نہیں ہوئی، مجبور ہو کر تمہارے ہی پیسوں سے کھانا لے کر آیا. اب یہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں جسے تم تکتے ہوئے دیکھ رہے تھے یہ تمہارے ہی پیسوں کا کھانا ہے، اس میں تمہارا حق زیادہ ہے، تم کھا لو. تو کہا نہیں، ہم دونوں جی نام سے کھا لیں. پھر اس کے بعد جب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے پیسے لے لیے، پھر اس پر اس گاؤں والے کو دے دیا کہ تم اپنے جانے کا خرچ کے لیے رکھ لو. تو زمانے طالب علمی میں پڑھنے کے زمانے میں اتنی تنگی تھی، فاقہ تھا کہ کئی دنوں تک کھانا نہیں ملتا تھا، کئی دنوں تک. آج کا زمانہ پڑھنے کا اور وہ زمانہ پڑھنے کا بہت فرق ہے زمین آسمان کا. اس زمانے میں صرف ایک ہی فکر ہوتی تھی پڑھنے کی، کھانے پینے کی نہیں ہوتی. جو ملتا کھا لیتے، نہیں ملتا تو صبر کر لیتے، نہیں تو پتے کھا کے گزار لیتے. اور آج کے زمانے میں پڑھنے کی فکر نہیں ہے، کھانے پینے کی فکر ہے. آج کھانے میں گوشت بنا کے نہیں بنا، پلاؤ بنا کے نہیں بنا، روٹی بنی کے نہیں بنی، یہ فکر. پڑھنے کی کوئی فکر نہیں. اس لیے وہ اللہ والے، وہ دیندار، وہ پختہ علم رکھنے والے آج کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ کم ہوتے جا رہے ہیں، ناپید ہوتے جا رہے ہیں. کیوں؟ آج لوگوں کو کھانے پینے کی فکر ہے، پہننے اوڑھنے کی فکر ہے، جی پڑھنے کی، بننے کی کوئی فکر نہیں. کوئی فکر نہیں. لوگ وہاں جاتے ہیں جہاں کھانا اچھا ہو، وہاں جاتے ہیں جہاں جی رہنے کے لیے سہولت اچھی ہو، یہی فکر. تو ایک مزاج بن گیا لوگوں میں. جی جو ادارے چلا رہے ہیں، یونیورسٹی چلا رہے ہیں، کالج چلا رہے ہیں، مدارس چلا رہے ہیں، ان کی بھی یہی فکر ہے کہ ہم اچھے سے اچھے سہولت کا انتظام کریں. پڑھائی کیسی بھی چلے، پڑھائی کیسی بھی ہو کوئی حرج نہیں، لیکن سہولت ہو، آرام ہو، اچھے سے اچھا کھانا ہو، ساری سہولت. کہ ہمارے ادارے میں، ہمارے اسکول میں، ہماری یونیورسٹی میں، ہمارے مدرسے میں یہ سہولتیں ہیں. نرم نرم گدے بھی ہیں، گرم گرم اوڑھنا بھی ہے جی، اور مزیدار کھانے بھی ہیں. پڑھائی کیا ہے؟ برائے نام کی ہے. کیوں پڑھائی برائے نام کی ہے؟ کہ وہ پڑھانے والے نہیں مل رہے ہیں. جو قابل پڑھانے والے ہوتے ہیں، ماہر فن ہوتے ہیں، وہ نہیں مل رہے ہیں. کیسے ملیں گے؟ کہ آپ کو ماہر بھی چاہیے، قابل بھی چاہیے، لیکن آپ کے پاس اس کے حساب سے دینے کے لیے تنخواہ نہیں ہے، سیلری آپ کے پاس نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں کہ کم سے کم تنخواہ میں اچھے سے اچھا ماہر آدمی مل جائے، تو کیسے ملے گا؟ لوگ پیسے بچانے کے چکر میں جیسے بھی ٹیچر ملے، جیسے بھی استاد ملے رکھ لیتے ہیں، اور پھر یہاں دکھاتے پھرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے یہاں یہ سہولتیں ہیں، اور پڑھائی کچھ. یہ پورے ملک کا حال میں بتا رہا ہوں. پورے ملک میں کہیں بھی چلے جاؤ، جس مقصد کے لیے یونیورسٹیاں قائم ہو رہی ہیں، کالجز قائم ہو رہے ہیں، اسکول بن رہے ہیں، مدرسے بن رہے ہیں، وہ مقصد آج نکلتا چلا جا رہا ہے. مقصد دوسرا ہو گیا کہ پیسہ کماؤ، اسکول کے ذریعے سے پیسہ کماؤ، کالج کے ذریعے سے پیسہ کماؤ، یونیورسٹیوں کے ذریعے سے پیسہ کماؤ. اصل مقصد نکلتا جا رہا ہے. تو لوگ کہاں سے بنیں گے؟ لوگوں کا بننا آج کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا.
پہلے زمانے میں بھوکے رہتے تھے، پیاسے رہتے تھے، تنگی میں رہتے تھے، لیکن بنتے تھے۔ کیسے بنتے تھے؟ وقت کے ولی بنتے تھے، وقت کے امام بنتے تھے، ہر فن کے ماہر بنتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ رتبہ عطا فرمایا، وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ تمام اولیاء کے سردار بن گئے، یہ اللہ کے دوست بن گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت بھی عطا فرمائی، شہرت بھی عطا فرمائی، کونے کونے پر عبد القادر کا چرچا ہے، نام ہے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ میرا بیٹا عبد القادر بنے، میرا بیٹا عبد القادر جیلانی بن جائے۔ لیکن یہ تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، آج بھی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ عبد القادر جیلانی بن جائے، فلاں صحابی جیسا بن جائے، فلاں نبی جیسا بن جائے، فلاں ولی جیسا بن جائے، فلاں عالم جیسا بن جائے۔ لیکن پہلے ماں باپ کو بھی عبد القادر کے ماں باپ جیسے تو بننا ہے۔ پہلے ماں باپ کو کیا بننا ہے؟ عبد القادر جیلانی کے ماں باپ جیسے تھے ویسے آج کے ماں باپ بن جائیں تو ان کا ہر بیٹا عبد القادر جیلانی بن سکتا ہے۔ ہم اپنے کو نہیں بناتے، ہمارا ٹارگٹ دوسرا ہے، ہمارا نظریہ دوسرا ہے، ہمارا سوچنا الگ ہے، ہم الگ نظریے سے سوچتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا عبد القادر جیلانی بن جائے۔ یہ تو خواب ہے، یہ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کا بیٹا عبد القادر جیلانی بننے کے لیے آپ کو عبد القادر جیلانی کے ماں باپ بننا پڑے گا۔ کہ عبد القادر جیلانی کے ماں باپ کون تھے، کیا رتبہ تھا؟ اس زمانے میں بھی دنیاوی علوم پڑھائے جاتے تھے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں جا کے پڑھتے تھے تو بڑے اچھی کامیابی کے ساتھ پڑھائی حاصل کی، چرچا ہو گیا عبد القادر کا کہ یہ بچہ بڑا ذہین ہے، دنیا میں بڑا آدمی بن سکتا ہے۔ تو ان کی ماں کو خیال آیا کہ میرا بچہ جب اتنا ذہین ہے تو میں اسے دنیاوی علم کیوں دوں، حافظ بناؤں گی۔ تو مدرسہ لے کر آ گئی، مکتب لے کر آ گئی مسجد میں، کہا میرے بچے کو آپ حافظ بنائیں۔ کہا اماں یہ تو بڑا ذہین ہے، اس کو ڈاکٹر بناتے تو اچھا تھا۔ اس آج لوگ بولتے ہیں یہ بچہ بڑا چالاک ہے، اس کو انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بنا، حافظ کیوں بنا رہے ہیں، مدرسے میں ڈال کے اس کا فیوچر کیوں خراب کر رہے ہیں۔ آج لوگ بولتے ہیں صاحب، یہ بے ایمانی کی باتیں آج بھی لوگ کرتے ہیں کہ مدرسے میں ڈال کے، مکتب میں ڈال کے بچے کا فیوچر خراب کیوں کر رہے ہیں۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کہا میرے بچے کو دنیاوی تعلیم میں ڈال کر اس کی آخرت برباد نہیں کرنا چاہتی، میرے بچے کو حافظ بناؤ، میرے بچے کو عالم بناؤ، یہ دنیا میں ولیوں کا امام بنے گا، متقیوں کا امام بنے گا۔ تو ماں باپ کی قربانی ہے، ماں باپ کی تمنائیں، آرزویں ہیں، دعائیں ہیں کہ عبد القادر جیلانی جو ہے پورے اولیاء کا امام بن گیا، سرتاج بن گیا۔ ایمان و یقین سے اللہ نے نوازا، دولت سے بھی اللہ نے نوازا، اولاد بھی اللہ نے نوازا۔ اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عطا فرمایا۔ تقریباً پورے اولاد جو ہے آپ کے 48 بچے تھے۔ آپ کے کتابوں میں آتا ہے سیرت میں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کل 48 بچے، 27 لڑکیاں تھیں، بقیہ سب لڑکے تھے، لڑکیاں بھی لڑکے بھی 48۔ آج 2 سے اوپر ہٹتے نہیں، بڑھتے نہیں۔ بولتے لوگ ایک لڑکا ایک لڑکی، ایک جانا کرتے ایک آنا کرتے، ایک جانا ایک آنا، بس زیادہ ٹینشن نہ۔ لوگوں کو فکر، ایک گھر والا فکر کر رہا ہے کہ میرے 2 سے زیادہ نہ ہو، انہیں فکر نہیں کر جاتی، بازو والا فکر کرتا ہے، نیچے کے گھر والا فکر کرتا ہے اس کے اتنے بچے ہیں، گھر کیسا چلنا سکتا۔ کہیں بھی گھر پوچھو بھائی کرائے کے لیے مکان چاہیے تو پہلا سوال کرتا آپ کے بچے کتنے ہیں،
آپ کے گھر میں کتنے آدمیاں ہیں؟ پہلا سوال، کہ تو اسے ٹینشن ہے۔ تو ایک صاحب نے جا کے مکان پوچھا کرائے کے لیے، بھائی مجھے مکان آپ کا چاہیے کرائے کے لیے، تو اس نے یہی سوال کیا کہ آپ کے گھر میں کتنے آدمی ہیں؟ تو اس کو غصہ آ گیا، بولا آپ صرف مجھے گھر کرائے پہ دیجیے، کھانا مت دیجیے، کھانا نہیں چاہیے آپ کا۔ آپ گویا ایسا پوچھ رہے ہیں کتنے آدمی ہیں، گویا لگ رہا ہے کہ آپ گھر کے ساتھ کیا دینے والے ہیں؟ کھانا بھی فری دینے والے ہیں، جیسے پی جی میں ہوتا ہے۔ تو یہ گھر پوچھ رہے ہیں، تو اس کو ٹینشن ہے اس بات کا کہ 2 سے زیادہ نہ ہو، 2 سے زیادہ نہ ہو۔ ہر محلے کا، ہر آدمی کا یہ مزاج بنتا جا رہا ہے کہ ہمارے گھر میں آنے والا کرایہ دار میاں بیوی ہو اور 2 بچے ہوں، 2 سے زیادہ نہ ہو۔ نہیں تو اسے ٹینشن شروع ہوتا ہے، پانی کا مسئلہ، اس کا مسئلہ، اس کا مسئلہ، سارے مسئلے۔ یہ سارے ٹینشن جب لوگوں نے اپنے ذمہ لے لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں قحط اتار دی۔ قحط، ذرا سوچو، پانی کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور پانی اللہ کی نعمت ہے، اور جو نعمت ہر انسان کے لیے ہر وقت ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا فری کر دیا، عام کر دیا، اس کے پیسے نہیں۔ جیسے سائنس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے 24 گھنٹے جو ہے ہر انسان کے لیے، مسلمان کے لیے، کافر کے لیے، مشرک کے لیے، یہودی کے لیے، عیسائی کے لیے، ہر ایک کے لیے سائنس فری کر دیا اور عام کر دیا۔ تم کہیں بھی رہو، تمہیں ہوا پہنچے گی، تم سانس لے سکتے ہو، تو یہ نہیں۔ اور پانی ہے، پانی کے بغیر آدمی نہیں گزارا کر سکتا، تو اللہ نے کیا کر دیا؟ عام کر دیا۔ تو ہم نے کیا کیا؟ اس پانی کو اپنے کنٹرول میں لے لیا کہ میں جتنا دوں گا اتنا لو، میں اب اسے لوگ بڑے تو اسے پانی کی فکر شروع ہوتی، پانی کہاں سے لائیں؟ تو نتیجہ کیا ہوا کہ اندر کے جو بور ہیں، کنواں ہے، بوری ہے، وہ سوکھنا شروع ہو گئے۔ پہلے تھے، پانی تھا اچھا، اچانک سوکھ گیا۔ کیوں سوکھ گیا؟ کہ تیرا کلیجہ سوکھ گیا، یہاں پہ تیرا سینہ سوکھ گیا ہے، تیرا دل سوکھ گیا ہے، تیرا دماغ سوکھ گیا ہے، تیرا سوچنے کا انداز الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پانی عام تھا اس پانی کو اٹھا دیا۔ اب پانی کی تنگی سے لوگ مر رہے ہیں، پریشان۔ جب تم نے پانی جیسی نعمت کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تو اب تمہارے کنٹرول میں آنے والی چیز فری نہیں آئے گی نا، اب پیسے دے کے پانی خریدو۔ اب پانی جو اللہ کی نعمت ہے، وہ نعمت بھی کیا کریں؟ اب پیسے دے کے خریدو۔ یعنی جو نعمت کا مالک اللہ ہے، کنٹرول بھی، قبضہ بھی، قدرت بھی اسی کا چلے گا، اسی کا۔ جب مخلوق یا اللہ کے بندے اس نعمت کو اپنے کنٹرول میں لینے لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو گھٹا دیتے ہیں اور قیمت لگا دیتے ہیں، قیمت لگا دیتے ہیں۔ اب پانی جیسی نعمت کو جیسے بندوں نے اپنے کنٹرول میں لینا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تنگ بھی کر دیا اور قیمت بھی لگا دی۔ اب پانی کیا کر کے لو؟ قیمت دے کے لو، 1000، 1500، 2000 دے کے پانی خریدو۔ حالانکہ پانی خریدنے کی چیز نہیں ہے، خریدنا پڑ رہا ہے۔ کیا ہوا؟ بندے نے اس نعمت کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ ہوا جیسی نعمت اللہ نے عام کر دی سب کے لیے، کیوں؟ ہوا کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، ہوا کے بغیر کوئی زندگی نہیں گزار سکتا۔ لیکن جب سے بندوں نے ہوا کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لیا، اب ہوا کی قیمت بھی رکھ دی۔ اب ہر مہینہ آپ کیا کر رہے ہیں جی؟ 200-300 روپے دے کر ڈاٹا خرید رہے ہیں۔ یہ 4G ڈاٹا، 3G ڈاٹا جو خرید رہے ہیں، یہ ڈاٹا کیا ہے؟ یہ نیٹ ورک حوالی تو ہے۔ تو آپ نے اس کو اپنے کنٹرول میں لیا تو اس نعمت کو اب کیا کرو؟ فری نہیں لے سکتے، پیسے دے کے لو، پیسے دے۔ تو جو نعمت عام ہوتی ہے اس کو عام رہنا چاہیے۔ جب بندے اپنے قبضے میں لیتے ہیں، اللہ قحط اتارتے ہیں اور قیمت لگا دیتے ہیں۔ اب قیمت لگاؤ، یہ حال ہے۔ خون
بغیر خون کے آدمی زندگی نہیں گزار سکتا. آدمی بغیر خون کے جی نہیں سکتا، خون ہونا ہے. اور خون کے اندر جو دورانیہ ہے اس کا ایک اندازہ ہے. اس اندازے کے مطابق وہ دورانیہ چلے گی، انسان صحت مند رہے گا، فریش رہے گا. اگر وہ دورانیہ بڑھ جائے تو بی پی، بلڈ پریشر ہو گیا ہے، بی پی بڑھ گیا ہے. کم ہو گیا تو بولیں گے بی پی لو ہو گئی ہے، کم ہو گیا. تو زیادہ ہو گیا تو پریشانی، کم ہو گیا تو پریشانی. تو خون کے جسم کے اندر دورانیہ جو ہے، چکر لگانا، دوڑنا، وہ جو رفتار ہے ایک لمٹ ہے، اس میں رہنا. تو انسان کے جسم میں خون کا ہونا بھی ضروری ہے اور خون کا دورانیہ اس لمٹ تک ہونا بھی ضروری ہے. ذرا فرق ہوا تو انسان کی زندگی فرق پڑتی ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے، طبیعت بگڑتی ہے. تو خون جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے عام کر دیا، ہر انسان کو دیا. کالے کو بھی دیا، گورے کو بھی دیا، مسلمان کو بھی دیا، غیر کو بھی دیا، سب کو دیا. لیکن جیسے ہی لوگوں نے یہ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا کہ انہوں نے اس کو لینا، خریدنا، بیچنا کرنا شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کی بھی قیمت لگا دی. اب تمہیں خون بھی فری نہیں ملے گا، پیسے دے کے لو. تو جو نعمت عام ہوتی ہے وہ نعمت عام رہنا چاہیے، تب تک اللہ تعالیٰ اور فراوانی عطا فرماتے ہیں، مزید دیتے ہیں. لیکن جب لوگ ڈرتے ہیں، تنگی سے خوف کھاتے ہیں کہ کم نہ ہو جائے، تمہیں کم کھانے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ پہلے زمانے میں لوگ بچوں کو مار دیتے تھے. آج بھی مار رہے لوگ، ماں کے پیٹ میں ہی مار دے رہے ہیں، ماں کے پیٹ میں ہی مار دے رہے ہیں. پیدا ہونے کے بعد تو نہیں مارتے، وہ ایک دم درندگی، حیوانیت ہو جاتی ہے. ذریعہ اپنی حیوانیت چھپانے کے لیے، شرافت دکھانے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، ماں کے پیٹ میں ہی بچے کو مار دیتے ہیں. اسے بھی قتل کہا ہے. حمل ٹکنے کے 3-4 مہینے کے بعد اگر کسی نے حمل ضائع کیا، وہ بھی بچے کو قتل کرنے کے حکم میں ہے. وہ بھی بچے کو قتل کرنے کے حکم میں ہے. کیا آپ نے بچے کو قتل کیا ہے، چاہے وہ بچہ ہو بچی ہو، آپ نے ایک جان کو مار دیا. لیکن لوگ کر ڈر کس بات سے کہ یہ اولاد بڑھے گی تو خرچہ کہاں سے لائیں گے، گھر کیسے چلائیں گے، کہاں سے گزارا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے اولاد کو مت مارو، خرچ کے ڈر سے، خشیت الانفاق، خرچ ہو جانے کے ڈر سے اپنے بچوں کو مت مارو. ہم ان کو روزی دیتے ہیں، تم کو بھی روزی دیتے ہیں. نحن نرزقهم وإياكم، روزی ہم دیتے ہیں ان کو. تمہارا بچہ جو پیدا ہو کے آ رہا ہے وہ اپنی روزی لے کے آ رہا ہے، وہ تمہارے اوپر روزی کا بوجھ ڈال کے نہیں آ رہا ہے، وہ اپنی روزی لے کے آ رہا ہے. بلکہ آپ کو کیا معلوم کہ آپ کو جو روزی مل رہی ہے اسی بچے کے طفیل سے مل رہی ہے، کہ تو نہیں کمائے گا تو تیرا بچہ کہاں سے کھائے گا. اس لیے اللہ نے تجھے نوکری دی ہے، اس لیے اللہ نے تجھے پیسہ دیا ہے، تجارت دی ہے. کیوں؟ تیرا بچہ تیرے ماتحت ہے، اس کو کھانا ہے. وہ دکان نہیں جائے گا نا، وہ تو کھیتی کو نہیں جائے گا، تو بچہ ہے. تو کئی ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کا صدقہ کھاتے ہیں، اپنے بچوں کے طفیل میں روزی ملتی ہے، اور ماں باپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پال رہے ہیں. نہیں، ان بچوں سے تم پل رہے ہو. یہ سوچو، یہ غیبی نظام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس کو کس بہانے سے روزی دینا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں کس بہانے سے ہمیں روزی مل رہی ہے. اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں گھر کا بڑا ہوں، میں کماتا ہوں، میں محنت کرتا ہوں، میں اتنی کوششیں کرتا ہوں، میں گھر چلاتا ہوں. تو گھر نہیں چلا رہا ہے. تجھے نہیں معلوم کہ کس کے صدقے سے، کس کے طفیل سے یہ گھر چل رہا ہے. مرد سمجھتا ہے کہ بیوی کو میں کھلاتا ہوں، میں لا کے دیتا ہوں،
تجھے نہیں معلوم کہ یہ بیوی کا صدقہ ہے، تجھے نوکری ملی ہے؟ کیوں؟ بیوی کمانے نہیں جائے گی نا، بیوی تو کھیتی باڑی میں نہیں جائے گی، بیوی تو نوکری نہیں کرے گی، بیوی تو تیرے گھر میں رہے گی، تیری خدمت کرے گی، تیرے بچوں کی خدمت کرے گی۔ اب تجھے جو روزی مل رہی ہے وہ بیوی کے لیے مل رہی ہے، اور میں کیا سمجھ رہا ہوں کہ میں بیوی کو کھلا رہا ہوں۔ یہ غلط فہمی سے نکلو۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دولت بھی عطا فرمائی، اولاد بھی عطا فرمائی۔ کتنے اولاد تھے آپ کے؟ پورے 48۔ 48 کتنے ہو گئے؟ only 4 ڈزن، صرف 4 ڈزن تھے۔ 4 ڈزن بچے آپ کے پوری دین فراخی کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے تھے، لیکن پہلے آپ کیا بنے؟ متقی بنے، اللہ کے ولی بنے، اور زندگی میں کبھی بھی بہانے بنا کر مذاق میں بھی آپ نے جھوٹ نہیں کہا۔ یہ تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ماہ ربیع الثانی آپ کے نام سے جانا اور مانا جاتا ہے۔ لوگ کیا کہ نامہ بولنی، 12 فات بولنی، کھیر پوری بولنی، کیا کہ بولنی اپنے حساب سے، کچھ بھی ہو، لیکن یہ مہینہ جانا جاتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے۔ تو واقعی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے ایک بہترین آئیڈیل ہیں۔ ان کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی بنا سکتے ہیں۔ وہ صرف کوئی فرشتہ نامی بزرگ نہیں تھے، وہ ہماری طرح انسان تھے۔ ان کو بھی بھوک لگتی تھی، ان کو بھی نیند آتی تھی، جی ان کے پیچھے بھی ضرورتیں تھیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کیا، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی، ذرہ برابر بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ تہجد گزار تھے، نوافل کی پابندی کرتے تھے، فرائض کی پابندی کرتے تھے، اور ہمیشہ قرآن مجید پڑھتے تھے۔ روزانہ کئی قرآن مجید پڑھنا آپ کا معمول تھا۔ اب ہمارا معمول کا مطلب ایک پارے کا ہے کہ ایک سورے کا ہے، نہیں، کوئی ترتیب ہی نہیں ہماری زندگی کی، بے ترتیبی زندگی ہماری چل رہی ہے، جیسے چل رہی ویسے بھاگ رہے لوگ۔ اپنی زندگی کی کوئی ترتیب نہیں ہے، صبح اٹھنے سے لے کر شام واپس آنے تک کیا کرنا ہے ہمارے پاس کوئی ٹائم ٹیبل ہے؟ کوئی ترتیب ہے؟ نہیں۔ اٹھے، نکلے، پھر آئے، تھک کے سو گئے، یہی ہماری زندگی ہے۔ عبادت کے لیے ہمارے پاس کوئی شیڈیول بنا ہوا ہے، کوئی ترتیب ہے، کوئی ٹائم ٹیبل ہے؟ جیسے اسکول میں ہوتا ہے، ایک شیڈیول بنا ہوا ہوتا ہے کہ یہ پیریڈ اتنے وقت تک 50 منٹ کا ایک پیریڈ، پھر اس کے بعد ایک پیریڈ بناتے ہیں۔ تو سارے 7 کلاسز ان کے ہوتے ہیں، اور پورے 12 گھنٹے، 6-7 گھنٹے کا ایک وہ نظام الاوقات ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس کوئی ایسا نظام الاوقات ہے؟ ہمارے پاس ہے یہ سونے کا یہ وقت، کھانے کا یہ وقت، کاروبار کرنے کا یہ وقت، عبادت کرنے کا یہ وقت ہے کوئی ہمارے پاس؟ کوئی نہیں ہمارے پاس۔ نہ کھانے کا ٹائم ہے، نہ سونے کا ٹائم ہے، نہ آنے جانے کا کوئی ٹائم ہے، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ زندگی میں برکت چاہتے ہیں تو ٹائم ٹیبل بناؤ۔ صبح اٹھنے سے لے کر آپ فجر سے پہلے اٹھ جائیں، عشاء کے بعد جلدی سو جائیں، کوئی بات نہیں، لیکن اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک آپ کا ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے۔ اس ٹائم کی آپ پابندی کرو، پھر برکت دیکھو کتنی برکت ہوگی۔ وہ زمانے میں جو اللہ والے ہوتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، قرآن مجید بھی پڑھتے تھے، دین کی خدمت بھی کرتے تھے، اور ہزاروں کتابیں لکھ کر چلے گئے۔ کتنی برکت تھی ان کی زندگی میں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، عالم دین ہیں، مفتی ہیں۔ 3000 سے زیادہ آپ نے کتابیں لکھی ہیں۔ ہمارے پاس پڑھنے وقت نہیں ہے، لیکن وہ اپنی زندگی میں عبادت بھی کی، دین کی خدمت بھی کی، اور کتابیں بھی لکھ کر گئے۔ کتنی بڑی خدمت!
کیا تھا ان کے پاس؟ ان کے پاس ہر کام کے لیے ایک وقت تھا، وہ وقت میں وہی کام کرتے تھے، دوسرے وقت میں دوسرا کام نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زندگی میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ آپ عبادت بھی کرتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے اور کتابیں بھی لکھتے تھے۔ یہ برکت اللہ نے عطا فرمائی۔ تو ہماری زندگی میں بھی اگر ہم نے ٹائم ٹیبل بنا لیا تو بہت برکت ہوگی، اور سب کام وقت پر کرنے لگیں گے تو پورے کام ہوں گے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ کام زیادہ، ہمیشہ بزی، لیکن پورے کام ویسے باقی ہیں۔ یہ کام سے فرصت نہیں ہے، اتنے مصروف آدمی ہیں لیکن کام کون سا بھی نہیں ہوا، سب پورے کام کیا ہیں؟ ویسے کے تیسے پڑے ہوئے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کسی کام کے لیے کوئی وقت طے نہیں ہے کہ وقت میں یہی کام کرنا ہے، دوسرا کام نہیں کرنا ہے۔ یہ کر کے دیکھو، تجربہ ہے۔ آپ ہر کام کے لیے وقت طے کر دو، وہ وقت میں وہی کام کرو تو انشاءاللہ کام بھی پورے ہوں گے اور وقت میں برکت بھی ہوگی۔ اللہ کی عبادت کرنے ہمیں وقت بھی ملے گا۔ لوگ بول رہے ہیں ایسا دھندا، ایسا ٹینشن، ایسا یہ، نماز پڑھنے ٹائم نہیں، قرآن پڑھنے ٹائم نہیں۔ کیوں ٹائم نہیں؟ پورے 24 گھنٹے میں آپ ویسا کیا کما رہے ہیں؟ ویسا کیا کام کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں لیکن بے ترتیبی سے کر رہے ہیں۔ اگر ترتیب سے کر کے دیکھیں گے تو سب کرنا آسان، بے ترتیبی سے کریں گے تو سب مشکل اور کون سا کام بھی نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے زندگی میں اتنی برکت دی تھی، علم و عمل میں اتنی برکت دی تھی کہ پورے عالم میں آپ کا چرچا ہونے لگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی، جیلان ان کے گاؤں کا نام ہے، کون جانتا جیلان کہاں ہے؟ لیکن جیلانی سے، عبد القادر سے جیلانی کا نام روشن ہو گیا، گاؤں کا نام روشن ہو گیا۔ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے علم سے، آپ کے عمل سے، تقویٰ پرہیزگاری سے وہ چیز عطا فرمائی۔ کبھی نافرمانی نہیں، جھوٹ تک نہیں کہا۔ جیسا کہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ ابھی 8-9 سال کے بچے تھے تو بغداد گئے پڑھنے کے لیے، جیلان سے، ایران سے عراق جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے۔ تو جو قافلہ اس زمانے میں جا رہا تھا تو ان کی والدہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی ساتھ کر دیا کہ میرے بچے کو بھی لے جاؤ، وہ بغداد پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، بھیج دیا۔ تو ان کے کرتے میں دہنی جانب جو آستین ہوتی ہے، اس آستین میں انہوں نے 40 اشرفیاں رکھ کر سلائی کر دی، بند کر دیا کہ جب تم بغداد پہنچ جانا تو وہاں اپنے پڑھنے کے لیے خرچ کے طور پر رکھ لینا، یہ پیسے دیے تھے۔ اب وہ جو کرتے میں پیسے سلے ہوئے ہیں کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہ اندر محفوظ ہیں۔ اب قافلے میں نکلے، آدھا راستہ بھی نہیں گزرا تھا کہ راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا، چوروں نے گھیر لیا قافلے کو، پورے قافلے کو لوٹ لیا، پورے قافلے کو۔ تو یہ بچہ بھی ہے 8-9 سال کا۔ تو ڈاکوؤں نے اس بچے سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے ہمیں دینے کے لیے؟ تو اس بچے نے کہا میرے کرتے میں 40 اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں، دیکھو۔ تو کرتا ہٹا کے دیکھا تو 40 اشرفیاں ہیں، آواز آ رہی ہے۔ تو کھول کے دیکھا تو برابر 40 اشرفیاں ہیں۔ تو ڈاکوؤں کا سردار آیا، ہاں بیٹا اگر تو یہ بول دیتا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو تیرے 40 اشرفیاں اندر محفوظ تھے، بہت سیف تھے، بچ جاتے۔ تو نے خامخواہ ایک بات بول کے اپنے 40 اشرفیاں تو نے گوا دی، کیوں کیا؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ جب میں گھر سے نکل رہا تھا پڑھنے کے لیے تو میری ماں نے مجھے نصیحت کی کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، کچھ بھی ہو جائے جھوٹ مت بولنا۔ تو آپ نے پوچھا تو میں نے سچ سچ بتا دیا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے مجھے، تو میں نے سچ سچ بتا دیا۔ تو اس سچ کی تاثیر یہ تھی کہ جتنے چور ڈاکو تھے سب نے اپنے ڈاکہ زنی سے توبہ کیا
اور اللہ والے بن گئے۔ ایک 8-9 سال کے بچے کی سچائی سے اللہ نے ڈاکوؤں کو ہدایت دی تھی۔ تو پتہ نہیں کس کے ذریعے سے کس کو ہدایت مل جائے، سچائی تو ہونا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں سے کیا ختم ہو گئی؟ یہ سچائی ختم ہو گئی۔ بڑے سے بڑا کیا، چھوٹے سے چھوٹا تک بھی آج جھوٹ کے بغیر آج کسی نے گزارا ہی نہیں ہے۔ ہر بات پہ جھوٹ، ہر بات پہ، کاروبار میں جھوٹ، شادی بیاہ میں جھوٹ، جی اپنے گھروں میں بات پہ جھوٹ، کھیل کھیل میں جھوٹ، جی مذاق میں جھوٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی مذاق میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، لیکن اس کے نام عمل میں جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ وہ گناہ ہے، گناہ تو گناہ ہے، چاہے آپ مذاق سے کرو چاہے سیریس کرو تو گناہ ہے۔ آپ مذاق میں چاقو لے کے سامنے والے کے گلے کو کاٹیں گے اور بولیں گے میں نے مذاق سے کاٹا، تو کٹے گا نہیں کٹے گا گلا؟ ارے سانس اکھڑے گی کہ نہیں اکھڑے گی؟ ضرور اکھڑے گی، وہ تو مر جائے گا۔ اور آپ آگے کورٹ میں بولیں گے میں نے مذاق میں کیا ہے، تو وہ بھی مذاق میں جیل بھیج دیں گے، مذاق میں پھانسی دے دیں گے، پھر بولیں گے ہم نے مذاق میں پھانسی دی آپ کو۔ یہی تو ہوگا نا۔ تو مذاق سے کہو یا سیریسلی کہو، جھوٹ تو جھوٹ ہے، چاہے ایسے ہی کہو، جھوٹ تو جھوٹ ہے۔ لوگ محبت میں آ کر، دوستی میں آ کر، بے تکلف ہو کر سامنے والے دوست کو آڑے نام سے بلاتے ہیں اور بولتے ہیں میں نے مذاق میں بلایا۔ ایک مسلمان کو اس کا اسلامی نام چھوڑ کر غلط نام سے بلانا آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، کفر تک۔ اب بول رہے ہیں میں نے مذاق میں بلایا، مذاق سے بلاؤ چاہے ایسے ہی بلاؤ، لفظ آپ نے جب نکالا ہے وہ کفر تک لے جائے گا۔ اس لیے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد ایمان والوں کے لیے ایسے آڑے نام بلانا گناہ ہے، نہیں بلانا چاہیے، لیکن لوگ بلا کیا بول رہے ہیں؟ مذاق میں بلایا نہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی اپنی زندگی میں مذاق میں بھی چھوٹ نہیں کہا، ہمیشہ سچ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینداری عطا فرمائی، کرامتیں عطا فرمائی۔ کتنی بڑی کرامت کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، شیطان آ گیا ایک بزرگ کی شکل میں، فرشتے کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو وہ طاقت دی ہے کہ وہ جس کی شکل چاہے اپنا لے سکتے ہیں، اور اس میں شیطان ہے، تو شیطان جس کی شکل چاہے وہ بنا لیتا ہے، سامنے آ جاتا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ گیا بزرگ کی شکل میں، لمبی داڑھی ہے، بیٹا ہے، جی سب بزرگ بن کے آ گیا اور کہا شیخ آپ کی عبادت، آپ کی محنت، آپ کا تقوی، پرہیزگاری اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اب اللہ نے کہہ دیا کہ عبد القادر اس کے بعد تمہیں اب کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب کوئی قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ ہونا ہو ابلیس ہے، شیطان ہے، یہ اسی کی حرکت ہے۔ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، بھاگ جائے یہاں سے، نکل جائے یہاں سے، تو وہ بھاگ گیا۔ پھر دوبارہ آیا، شیخ آپ کو کیسے معلوم ہے کہ میں ابلیس ہوں؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو کہا جو نماز میرے آقا کو معاف نہیں ہوئی، یہ غلام کو کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ اسی وقت مجھے پتا چل گیا کہ ہو نہ ہو شیطان ہے، تو بزرگ نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا کو اب تک زندگی میں نماز معاف نہیں ہوئی، کبھی جبرائیل نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کون ہوتا ہوں؟ میں کون ہوں؟ اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جواب سے ابلیس نے دوبارہ حملہ کیا، کہا شیخ آپ کو بہت بڑا علم ہے دین کا، اور علم سے آپ بچ گئے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا پھر دھوکے میں مت ڈال، چلا جائے یہاں سے۔ پھر اعوذ باللہ پڑھا۔ اس میں کیا دھوکہ ہے؟
کہا تیرے فتنے سے کوئی آدمی اپنے علم کی بنیاد پر نہیں بچ سکتا، اللہ چاہے تو ہی بچ سکتا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ پھر دھوکے میں ڈال رہا ہے، پھر دھوکے میں ڈال رہا ہے، میرے علم سے نہیں بچ گیا تو میں کیا ہو دوں؟ کتنا بڑا علم بھی میرا شیطان سے ہی بچ گیا۔ کتنا بھی بڑا علم ہو شیطان سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، علم و فلسفہ کلام کے بڑے ماہر ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، اپنی زندگی میں 360 دلیلیں جمع کی کہ اللہ ہے، یہ بتانے کے کہ میرے مرنے کے وقت جب شیطان آئے گا، مجھے وسوسہ ڈالے گا، بہکائے گا، تو میں 360 دلیلوں کے ذریعے شیطان کو بتاؤں گا کہ اللہ ہے۔ تو شیطان آ گیا مرنے کے وقت، تو ایک ایک دلیل دیتے گئے، شیطان سارے دلیلوں کو توڑتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو علم دیا ہے، وہ عالم ہے، ایسا نہیں کہ شیطان جاہل ہے، وہ عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو علم دیا ہے، تو ایک ایک توڑتا گیا۔ تو شیخ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے، کیا کرنا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی، فوراً کہا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، تیرے سے کیا ہوگا کر لے۔ اتنا کہنا تھا کہ شیطان بھاگ گیا، کہ علم سے کوئی آدمی شیطان سے نہیں بچ سکتا۔ شیطان سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، ایمان اور تقویٰ، یہ دو چیزیں ہوں گی شیطان سے بچیں گے۔ علم جتنا بھی رکھ لو شیطان سے کوئی نہیں بچے گا۔ تھوڑا آدمی حروف جان لیا، 4 سورتیں پڑھ لیا تو انہیں عالمہ کے اوپر تک بولتے رہتے ہیں، انہوں نماز پڑھائے سے برابر نہیں، انہوں پڑھے سے سورہ برابر نہیں، انہوں بتائے سے مسئلہ برابر نہیں۔ 2-3 مسئلے سے کیسے اتنا پھول جاتا ہے، تو بولو جس کو اللہ نے علم دیا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ تو وہاں بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ ایمان و یقین، تقویٰ، پرہیزگاری۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے فضل سے شیطان سے بچ گئے، نماز کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں چھوڑی۔ یہ دین ہے، نماز سے ہٹ کر کوئی دین نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ہمیں سکھایا ہے۔ آپ 11ویں کرتے ہیں، 12ویں کرتے ہیں یا فات کرتے ہیں، کرو، مسئلہ یہ حلال ہونے کا، حرام ہونے کا، جائز ہونے کا، ناجائز ہونے کا نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے، آپ سال بھر زندگی بھر نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، سال میں 1 بار میلاد کر رہے ہیں، سال میں 1 بار 12 فات کر رہے ہیں، آپ کے یہ 12 فات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ نماز جیسی چیز آپ کے پاس نہیں ہے۔ نماز ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، تو سب چیزیں اللہ قبول کریں گے۔ ایک چیز ہے نا، اللہ کے یہاں اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال قبول کرنے کے لیے شرط رکھ دی، ایمان ہونا۔ اب کافر جا کے حج کرے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، خیرات دے، اس کا ثواب نہیں ہے آخرت میں۔ کیوں نہیں ہے؟ ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمان زکوٰۃ دے، خیرات دے، سب کرے، نماز نہ پڑھے، اللہ کو اس کے خیرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت۔ کیوں؟ اعمال میں، عبادات میں پہلا نمبر ہے نماز۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا، نماز کا حساب ہوگا۔ نماز صحیح نکلی، سارے اعمال صحیح۔ نماز میں کھوٹ ہے، نماز میں کمی پیشی ہے، سارے اعمال میں کھوٹ ہے۔ تو پہلے نماز، پھر اس کے بعد سارے اعمال، سیرت کے جلسے، میلاد، 11 بات، 12 بات، یہ جو بھی بات یہ کر رہے لوگ، یہ سب دوسرے نمبر پر۔ پہلا نمبر ہے نماز۔ نماز سے بڑی، نماز سے ہٹ کر اور کوئی دولت نہیں ہے، کوئی عبادت ہے ہی نہیں۔ پہلے نماز، پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اس لیے مسئلہ ناجائز ہونے کا، حرام ہونے کا، یہ بدعت وہ بدعت بولنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ زندگی کو سمجھو، اپنی اعمال کو سمجھو، اللہ کو کیا پسند ہے وہ کرو، آپ کو کیا پسند ہے وہ مت کرو۔ ضروری نہیں کہ مجھے جو جو پسند ہے وہ خدا کو بھی پسند آ جائے، لیکن لوگ زبردستی کر رہے ہیں، نہیں اللہ میں جو کر رہا ہوں تو اسے قبول کر دے بس۔ اللہ قبول کرنے کے لیے اللہ کی یہاں ایک دستور ہے نا،
اس کے یہاں قانون ہے، آپ جا کے جی کسی کاؤنٹر میں کسی بینک میں نقلی نوٹ جا کے دیں گے آپ قبول کر لو، تو کون قبول کرے گا؟ دستور ہے اصلی نوٹ لے کر آؤ، ہم قبول کریں گے۔ تو یہ ساری اصلی عبادتیں پیٹ پیچھے ڈال کر نقلی عبادتیں لے کر آ گئے، اللہ قبول کر لے، کیسے قبول کریں گے؟ اصلی عبادت تو ہے نہیں، نماز ہے نہیں، روزہ ہے نہیں، تلاوت ہے نہیں، اب یہ لے کر آیا، یہ کس نے کہا کرنے کے لیے؟ آپ اچھے اچھے ہیرے چننا چھوڑ کر کنکریاں چن کے لے آ رہے ہیں، کون لے گا کنکریاں؟ ذرا دین کو سمجھو، دین کے اندر اعمال میں اللہ کے یہاں وہی پسند ہے جو اللہ نے نبی نے بتائی، کسی اور نے بتائی اور وہ چل رہا ہے زمانے سے، اسے دین نہیں کہتے۔ گشتہ میں نے مثال دے کے سمجھایا تھا کہ ایک چیز کہیں 30 سال سے چل رہی ہے، 40 سال سے چل رہی ہے، تو یہ اتنے سال سے چلنے کا نام دین نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث اور شریعت میں ہے تو دین، نہیں ہے تو کوئی دین نہیں ہے، بھلے کم سے بھی چل رہا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ مشرکین بھی تو یہی بولتے تھے نا، ہمارے باپ دادا 300 سال سے یہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اے نبی آپ آج آ کے بول رہی ہے کہ اللہ کو مانو، یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق آ گیا تو حق کو مانو، یہ پرانی باتیں چھوڑو، یہ ہے دین، لیکن لوگ اسی کو پکڑے ہوئے ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سیرت میں ہمیں یہ پیغام دیا کہ آپ نماز قائم کرو، تلاوت کرو قرآن مجید کی، آپ روزانہ یہ قرآن مجید پڑھتے تھے، معمول تھا آپ کا، کم از کم یہ قرآن مجید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے، تو ہمارا کم از کم مہینے کا یہ قرآن ہونا چاہیے، کم از کم سال کا یہ قرآن ہونا چاہیے۔ ہوا کبھی سوچا دیکھا کبھی کہ ہم نے قرآن ہاتھ لگایا کہ نہیں لگایا؟ فرصت کہاں ہے؟ ہاتھ میں کھلونا رہتا ہے ہمیشہ، اسی سے فرصت ملتی نہیں، اس کھلونے میں اتنے لگے ہوئے ہیں کہ نہ ماں باپ کو دیکھنے کا وقت ہے، نہ بیوی بچوں کو دیکھنے کا وقت ہے، اسی میں لگے ہوئے ہیں، تو اب قرآن کہاں سے پڑھیں گے؟ تو قرآن کو ہاتھ لگاؤ، قرآن کو سینے سے لگاؤ، پڑھو، یہ پیغام دیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ عبادات کے ذریعے سے آدمی ولی بنتا ہے، عبادات سے ہٹ کر دوسرے کاموں میں آپ آئیں گے تو ولی نہیں بن سکتے، وہ لگے گا نیک جیسا لیکن ولی نہیں بن سکتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے علم حاصل کیا، قرآن کو حفظ کیا اور قرآن پڑھتے رہے اور قرآن کا علم حاصل کیا اور پوری زندگی اس کے مطابق چلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی، وہ قوت دی، وہ اختیار دیا کہ آپ جی مری ہوئی مرغی کو زندہ کر دیتے تھے، یہ آپ کے ہاتھ میں پاور، یہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ نام سنا عبد القادر جیلانی کا؟ ایک عورت آئی بچے کو لے کر کہ حضرت آپ اس بچے کو پڑھائیں، بنائیں آپ جیسا بنا، چھوڑ کے چلی گئی۔ ایک ہفتہ 2 ہفتے کے بعد وہ عورت واپس آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہا ہے۔ ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا، آنکھیں لال ہو گئی، کہ میرے گھر میں کھانا نہیں بول کے بچے کو لا چھوڑی سنی، یہ حضرت جب تو مرغیاں کھا رہی، میرے بچے کو سکی روٹی پانی میں ملا کو کھلا رہے ہیں، پانی میں ڈبو کو۔ آئی آواز کرنے حضرت کے پاس، کیا حضرت میرے گھر میں کھانا نہیں بول کے بچے کو لا چھوڑی سنی، تمہیں دیکھے تو پلاؤ اٹھا رہے ہیں، مرغ کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو پانی میں بھگوئی ہوئی روٹی کھلا رہے ہیں، یہ کرنے کے لیے لا کے چھوڑی۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ وہ جو مرغ آپ نے کھایا تھا سارا دسترخوان میں جمع کیا، پھر اس کے بعد اس مرغے کو حکم دیا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو گیا تو وہ مرغہ زندہ ہو گیا۔ پھر اس عورت سے کہا میری بہن تمہارا بیٹا بھی اس قابل ہو جائے گا تو ہم اسے بھی مرغہ کھلائیں گے، تمہارا بیٹا بھی اس قابل ہو جائے تو ہم اسے بھی کیا کھلائیں گے؟ مرغہ کھلائیں گے، ورنہ ہم نے سوکھی روٹی کیا، ہم نے تو پتے کھا کر زندگی گزاری ہے پڑھنے کے زمانے میں، ہم پتے کھا کر آئے ہیں، سوکھی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی ہمارے پڑھنے کے زمانے میں، 8-8 10-10 دن گزر جاتے تھے، ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ آج لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نام ان کا، کام ان کا،
حلوے کے پوریاں بھی کھا رہے ہیں، چھولے کے پوریاں بھی کھا رہے ہیں، میٹھے بھی کھا رہے ہیں، کھیرا بھی کھا رہے ہیں، کون بھی آج پتے نہیں کھا رہا ہے، کون بھی آج سوکھی روٹی نہیں کھا رہا ہے، نام ان کا کام ان کا، پیٹ پل رہا ہے بس۔ اللہ کو جواب دینا ہے کہ آپ اس کے نام کا کیا کھا رہے ہیں؟ زندگی بناؤ دوستو، یہ دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ نماز زندہ کرو، اعمال زندہ کرو، یہ دین ہے۔ اگر یہ چیز رہے گی ہمارے پاس تو ہماری مسجدیں ہمارے ہاتھوں میں رہیں گی، یا ہماری مسجدیں ہماری ہاتھوں میں رہیں گی۔ اگر یہ چیز نہیں ہے، مسجدیں ویران آپ کر رہے ہیں، ہفتے میں ایک بار آباد ہو رہی ہے، ہفتہ بھر مسجدیں خالی خالی ہیں، تو آئندہ یہ بات ہم کوئی گارنٹی سے نہیں بول سکتے کہ یہ مسجدیں ہمارے ہاتھوں میں رہیں گی، نہیں بول سکتے۔ جیسا بابری مسجد چھین لی گئی، فیصلہ دوسری طرف ہو گیا، اس کی وجہ ہی کیا ہے؟ مسجد کا ویران ہونا، مسجد کا ویران ہونا۔ جتنی مسجدوں پر غیروں کا آج قبضہ ہوا ہے، اس کی اصل وجہ ہے مسجدوں کا ویران ہونا۔ قانونی لڑائی چل رہی ہے، جنگ چل رہی ہے، خدا کرے آج نہیں تو کل فیصلہ مسجد کے حق میں آ جائے۔ جی دوبارہ جو ہے ہمارے بڑوں کی طرف سے نظر ثانی کے لیے عرضی داخل کی گئی ہے، ایک کوشش ہے بس، امید تو کچھ ہے نہیں، لیکن کوشش ہے کہ ہماری مسجد، جی مسجد کے حق میں فیصلہ اس کا آ جائے، کوشش ہے۔ لیکن جو مسجدیں ہمارے ہاتھوں میں ہیں، ان مسجدوں کی حفاظت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اب اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس کی حفاظت دروازوں سے نہیں ہوگی، جی اس کی حفاظت مضبوط آپ نے گیٹ لگا دیا نہیں ہوگی، اس کی حفاظت ہوگی آباد کرنے سے۔ ان دروازوں کو بند کرنا نہیں ہے، ان دروازوں کو کھولنا ہے۔ جب مسجدیں بند ہوں گی دروازے، تو سمجھو مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی۔ مسجدیں بند ہونے کے لیے نہیں بنتی ہیں، مسجدیں ہمیشہ کھلی رہنے کے لیے بنتی ہیں۔ آج کا رونا کیا رویا جائے کہ آج ہمارے مسلمانوں کی مسجدیں سوائے نمازوں کے اوقات کے علاوہ ہمیشہ بند رہتی ہے، ہمیشہ بند رہتی ہے۔ مسجدیں بند رہنے کے لیے نہیں بنائی جاتی، مسجدوں میں اعمال ہونے چاہیے۔ مسجد نبوی وہ زمانے سے آج تک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، کبھی بھی مسجد نبوی کا دروازہ بند نہیں ہوا، کبھی بھی بند نہیں ہوا۔ ہماری مسجدیں صرف نمازوں میں کھلتی ہیں، جمعہ عیدین میں کھلتی ہیں، شب برات میں کھلتی ہیں، اور بس بقیہ ٹائم بند۔ کہیں کو ڈر، چور آ جاتا ہے، ڈاکو آ جاتا ہے، انہیں آ جاتا ہے، انہیں آ جاتا ہے، ڈر۔ جب ایمان والے اندر ہوں گے تو کون سا ڈاکو آئے گا اندر؟ یہ جو باہر کے جو بھی چور آ رہے ہیں، ڈاکو آ رہے ہیں، اس لیے آ رہے ہیں کہ اندر کا مسلمان کیا ہے؟ باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدوں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں مسجدوں والے اعمال میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجدوں سے دور ہونے سے، مسجدوں کو ویران کرنے سے ہم سب کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔